ہمارے ادھر مسلمانوں کے لیے جو ہم قبرستان ہے ان کا کیا پروسیجر ہے؟ اگر مطلب مجھے شکایت ہے، وہ شکایت یہ ہے کہ میں یہ اب تو جھنڈا پاسپورٹ وغیرہ اور جو شناختی کارڈ وغیرہ جو ہم آن لائن جمع کراتے ہیں اب، تو اکثر ہمیں مسئلے ہوتے ہیں کہ مطلب ایسوسیشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ فنڈ وغیرہ ادھر ادھر کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ اپنا رات کے بندے ہیں تو یہ گاؤں کے لوگ ہیں تو دشمنی ہاں جی اسلام دوستو سب کیسے ہو جی دوستو؟ تو آج ہم ساتھ ہیں فدا حسین شاہ کے ساتھ جو کہ ہمارے لگرونیو اسپین کے پاکستانی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. تو آج ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات کریں گے کہ ان کے کیا پلان ہیں آگے فیوچر میں پاکستانیوں کے لیے، تو اور ہم کچھ امپورٹنٹ موضوع کے بارے میں بات کریں گے. تو ہاں جی شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی شاہ جی کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل ہے. صحیح. کیسا رمضان وغیرہ کیسا جا رہا ہے؟ جی بہت ٹھیک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور سب لوگ اس طرح تو نہیں ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا پھر لیکن اس دفعہ جو ہے ظاہر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور یہ وبا ایک پھیلی ہوئی ہے جس سے بہت سے لوگ متاثر ہیں، اور ہمارا جو پہلے والا سسٹم تھا وہ تو نہیں ہے. نماز تراویح جو ہے وہ نہیں، باقی جتنے بھی ایونٹس ہیں یا سیلیبریشن ہے وہ ہم گھر پر ہی کر رہے ہیں. تو اس طرح تو اب بات تھوڑی کرتے ہیں کہ جو ہمارے ادھر مسلمانوں کے لیے جو ہم قبرستان ہے ان کا کیا پروسیجر ہے؟ اگر مطلب خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کیا پروسیجر ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں تھوڑا سا. تو یہ سارے میں مختصراً یہ عرض کروں کہ یہ سارے پاکستانی مسلمان جو ہیں جو یہاں کے لگرونیوں کے اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی صوبہ جات ہیں ان کو یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں. اور آج اس دور میں اور اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو ہے میں سچی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز جو ہے اپنی نسلوں کے لیے حاصل کی ہے. اس کا پروسیس یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کوئی ہم صرف یونتامنتو والوں کو، کیونکہ یہ خستیونار وہی کرتے ہیں. یہ اس وقت جب ہم نے لیا ہم نے یہی سوچا کہ ظاہر ہے ان کے پاس بندے ہیں اور وہ ساتھ ان کا قبرستان ہے تو وہی اس کو جو ہے نا انجام دیں جو تدفین ہے. ہم صرف یہی کرتے ہیں کہ جنازہ وغیرہ پڑھ کے غسل کفن کر کے ہم ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں اور ہم ساتھ جاتے ہیں، اور اس طرح یہی پروسیس ہے. اور اس میں 400 یا 500 کا ایک تاسا منسپال ہوتا ہے جو صرف ہم سے نہیں لیا جاتا، جس طرح ہم سے لیا جاتا ہے اسی طرح اسپینشوں کو بھی دینا پڑتا. تو اب یہ میں ایک سوری میں آپ کی شاہ جی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو تاسا ہے یہ صرف پہلی دفعہ دینا ہے ہمیں، مطلب جب بندہ فوت ہوتا ہے تو دفنانے کے لیے پہلا تاسا ہے یہ، مطلب تو ایک فیخو ہے جیسے کہ یہ پہلا تاسا ہے اور یہ 15 سال تک ہے. 15 سال کے بعد جو ہے اگر کوئی بندہ مثلا ظاہر ہے اگر اس میں ریہیبلیٹیشن نہیں کرنی پڑتی یا اس میں کوئی جو ہے ظاہر ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اب تقریباً جگہ ختم ہو گئی ہے، 10-12 بندوں کی جگہ رہ گئی ہے. تو ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک فوسا کومون بنایا جائے، اور اگر کوئی بندہ یعنی جو دوسرا اس کی ہے نا مثلا تجدید جو ہے وہ صرف 100-125 روپیہ دینا پڑتا ہے تو پھر وہ 15 سال کے لیے اور زیادہ کر دیں گے. تو اس میں یہ بالکل اسی طرح جس طرح ایک اسپینش کے ساتھ ہے، اسپینش بھی ظاہر ہے دفناتے ہیں. جی اچھا، مطلب وہ یہ ایک تاسا ہے اور کچھ بھی نہیں پے کرنا، اور پھر 15 سال کے لیے 400-500 جو بھی آپ نے بتایا ہے اس کے 15 سال تک کوئی اور چارجز نہیں دینے ہمیں. جی اس کے علاوہ کوئی چارج نہیں ہے. ظاہر تاناتوریو ہے اس کا الگ خرچہ ہے وہ تو، لیکن قبرستان کا خرچہ جو ہے وہ اسپینش جو ہماری میونسپل کمیٹی ہے جو شہر کی اس کا ایک ٹیکس ہے. جو وہاں آپ دیکھیں نا بندے جو ہیں وہ قبریں بناتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہاں بہت خوبصورت آپ نے دیکھا ہوگا وہ صفائی وغیرہ سارا کرنا، اس سلسلہ میں وہ تاثر لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا تو اب تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو مطلب اب تو پاسپورٹ وغیرہ اور جو شناختی کارڈ وغیرہ جو ہم آن لائن جمع کراتے ہیں اب،
تو اکثر ہمیں مسئلے ہوتے ہیں ادھر جو لوگرونیو میں رہتے ہیں یا کہیں بھی وہ جو آن لائن وغیرہ کراتے ہیں، مطلب اکثر وہ فنگر وغیرہ بھی نہیں وہ ویلڈ ہوتے، وہ مطلب دوبارہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے، تو اکثر وہ دوبارہ بھیجنے پڑتا ہے یا پھر میڈر جانا پڑتا ہے ایمبیسی میں ادھر کنسولیٹ میں. تو اس کے لیے پاکستانی ایسوسی ایشن کوئی اس کے پاس کوئی پلان وغیرہ ہے آگے میں فیوچر کے لیے کہ کچھ ہمیں کوئی ایسی سہولت حاصل ہو سکے کہ کسی بندے کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ ادھر ادھر جا کے یا پھر آسانی سے کوئی فنگر وغیرہ کر سکے یا پھر وہ آن لائن جمع کرا سکے، یا آلریڈی ہمارے پاس یہ سہولت ہے آفس میں؟ اس کے بارے میں یہ اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، پہلے بھی 5 سال تک امبیسی کا مشن یہاں آتا تھا یونتامنتو میں، اور یہاں لوگوں کے وہ پاسپورٹ بناتا تھا اور بنا کر لے جاتا تھا، اور پھر ہمارا بندہ ہی جاتا تھا اور وہ لے کر آتا تھا. لیکن جب سے یہ جو آن لائن شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں امبیسڈر صاحب جو پہلے تھے انہوں نے ہمیں آفر کی تھی کہ ہم ادھر تھوڑا بہت جو ہے نا 2-3 ماہ کے بعد ہم بندہ جائے گا اور وہ مشین وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح بھی آن لائن ہوگا. لیکن ہم نے جو ہماری مجلس عاملہ ہے اس سے صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ قابل عمل نہیں ہے. تو اب آخری دنوں میں یہ جو 2019 کا آخری 6 ماہ ہے اس میں ہم نے اپنے دفتر میں یہ اس کا اجرا کیا ہے، اور بہت سے جو ہیں وہ پاسپورٹ جو ہیں وہ بنائے ہیں. جو ہماری ترابخادورہ سوسیال ہے اور وہ اس میں ایکسپرٹ ہے، اس کو ہم نے بھیجا اپنے تنظیم کے خرچے پر. وہ گئی ہے 3 دن وہ میڈرڈ میں رہی ہے، اس کو سارا وہ جو وہاں کا عملہ ہے انہیں سمجھایا ہے کہ کس طرح پاسپورٹ بنتے ہیں، کس طرح شناختی کارڈ بنانا ہے. وہ صحیح ٹریننگ لے کر آئی ہے اور اس کے بعد اس نے کام شروع کیا ہے. تو وہ بڑے اللہ کے فضل سے یعنی 3 4 8 10 جو ہے نا یہ روز کی ایوریج کے حساب سے ہم نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنانے شروع کیے. اور اس سلسلے میں اگر کوئی مخصوص کیس ہو تو پھر بھی ہم یعنی ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں اسلام آباد، اور امبیسی سے ہمارا یعنی روزانہ کا جو ہے وہ ہے رابطہ ہے. وہ ہمیں ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ فنگر کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوئے یا اس میں کون سی وجہ ہے. اگر کوئی مخصوص کیس ہو تو اس کو جانا بھی پڑتا ہے. صحیح ہے. مطلب اگر ہمیں کوئی چیز جمع کرانی ہے آن لائن پاسپورٹ وغیرہ تو ہم آفس جا سکتے ہیں اور ادھر ہماری ہیلپ ہو سکتی ہے آن لائن جمع کرانے میں. جی یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر وقت وہ جو ہے مثلا اس نے میرے سامنے بہت سے بنائے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو بندہ ہے جو سولیسیٹنٹ ہے اس کو بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں نے اتنے پیسے لے لیے اتنے لے لیے. اس میں صرف یہ ہے کہ وہ جو پیسے مانگیں گے اسلام آباد والے اتنے ہی وہ کاٹیں گے. ایک سسٹم ہے وہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، اس میں وہ جتنی فیس بنتی ہے اتنی، اس کے علاوہ کوئی ایک ٹیڈی پیسہ بھی جو ہے نہ وہ لگتا ہے تو نہ دینا پڑتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو اب تھوڑی پرسنل بات کریں گے تھوڑے آپ کے بارے میں شاہ جی. اچھا آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہم تو پہلے کے ہم لوگ ہی ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی اچھی بات سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگلا برے کام کرتا ہے یا کچھ ایسا. آپ کو تو پتہ ہی جیسے ہم ہیں. تو آپ نے بھی شاید کبھی سنا ہو، خیر میں نے تو یہ سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ مطلب ایسوسی ایشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ فنڈ وغیرہ یا اس میں جو کچھ بھی کہ مطلب ادھر ادھر کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ اپنا ورژن کیا دیتے ہو؟ دیکھیں یہ پوری دنیا پر جو ہے نا یہ ایک بہت ہی رواج عام بن گیا ہے کرپشن. جی جی. لیکن آپ بھی یہاں رہے ہیں اور آپ کی بھی ظاہر ہے اور منسلک رہے ہیں، اور مجھے بڑا فخر ہے آپ پر کہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے. تو یہاں ایک ایسا سسٹم ہے کہ یہاں اس سسٹم سے بندہ بچ نہیں سکتا ہے. یعنی جتنی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں اور اسی چیز کے پیش نظر بہت سی تنظیمات، ایک تنظیم نہیں تنظیمات بنی ہمارے بھائیوں نے بنائی، اور اگر کوئی پیسے اس میں ہوتے یا کوئی کرپشن والا معاملہ ہوتا تو پھر وہ ظاہر ہے اس کو کنٹینیو کرتے. لیکن کوئی بھی بندہ یعنی 6 ماہ سال سے زیادہ نہیں چل سکا. یہ تنظیم کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائس کرنا، قربانی دینا،
اور قربانی وہی بندہ دیتا ہے جس کو سینس ہو یا جس کا شعور ہو, جو پڑھا لکھا ہو, جس نے دیکھا ہو کہ وہ کمپیئر کرے. جب آپ گھر سے باہر آتے ہیں تو پھر آپ کو گھر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, تو پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں. مثلا آپ رہتے ہیں اسپین میں, اب اسپین میں رہتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کیسا ہے اور اسپین کیا ہے, وہاں کیا چیز ہے اور یہاں میں کیسے رہ سکتا ہوں. تو ظاہر ہے اس میں تو یہ تنظیم جو ہے یہ قربانی کا نام ہے, اس میں دن رات اپنا گھر تباہ کرنا پڑتا ہے, میں یہی کہوں گا. بالکل, یہ اس میں سچ بات ہے. اوپر سے جو پاکستانی کو جھیلنا کا کام ہے یہ تو بہت ہی مشکل ہے. یہ تو کوئی بھی پاکستانی دکاندار آپ کو بتا سکتا ہے کہ پاکستانی کو کتنا مشکل ہے جھیلنا. اور آپ کا ادھر میرے خیال میں ادھر سب سے پہلا نمبر ہے جو جس نے سب سے زیادہ پاکستانی کو ادھر جھیلا ہوگا. تو جی جی یہ شروع سے تقریباً 2001 سے لے کر آج دن تک جو ہے نا, ہمیں 2 محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے. ایک محاذ تو یہ ہے اپنوں سے, اپنوں سے لڑنا پڑتا ہے, باتیں سننی پڑتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے باتیں سنی تو پھر منزل آپ کی جو ہے نا وہ بہت دور ہو جائے گی. تو ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم نے سیدھا دیکھنا ہے اپنی منزل کی طرف. منزل ہماری کیا ہے؟ اپنے ملک کا وقار اور عزت, اور آپ کا نام بھی وقار ہے. تو اسی وقار کے لیے اپنے ملک, یعنی جو وہ جھنڈا جو ہے نا, وہ علم جو ہے وہ ہم نے اٹھائے ہوئے 2001 سے لے کر. ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے, ہم سیدھے جا رہے ہیں, اور بڑا فخر ہے اور بڑا اطمینان ہے اپنے آپ کا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کبھی ایسوسیشن کو چھوڑنے کا, یا پھر کہ میں کوئی اور بزنس وغیرہ کر لیتا ہوں اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کی فیوچر کے لیے کچھ اور بہتر کر کے, تاکہ ان کی فیوچر آگے اچھی ہو جائے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں یہی کہوں گا, آپ میرے عزیز بھی ہیں اور بہت ہی عزیز ہیں, عزیز بھی ہیں اور عزیز ہیں, اچھی بات ہے. تو مجھے شکایت ہے, وہ شکایت یہ ہے کہ میں یہ جھنڈا جو میں نے بلند کیا آج سے 20 سال 18 سال پہلے, یہ میں آئندہ آنے والی نسل کو دینا چاہتا ہوں. اور وہ کوئی لینے والا نہیں ہے. مثلا اب وہ بات ہو گئی ہے وہ کمبل والی کے کمبل, لیکن پھر اطمینان ہوتا ہے کہ اب ہم نے اتنی محنت کی ہے, میرے دوستوں نے, آپ بزرگوں نے, بھائیوں نے بہت محنت کی ہے, اور بڑا لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قبرستان کا سور, اسلامک کلاسوں کا اجرا, اور ایمبولینس دینا اپنے ملک میں, اور لوگوں کے ساتھ اتنے تعلقات, یعنی اتنے کہ آج کوئی بھی ایسی کانفرنس, کوئی میٹنگ, کوئی شہر کا ہم ایک حصہ ہے, اگر ہم نہ ہوں تو وہ کبھی کوئی بات, مثلا آپ گاؤں کی مثال لے لینا, گاؤں میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کے چار بندے ہوں, جس کی اہمیت ہو. تو کوئی بات ایسی لگرونیوں کی, لاریوخا کی نہیں اپنے انجام کو پہنچتی جب تک پاکستانیوں کا اس میں ایک رائے نہ ہو, ایک یعنی اچھی رائے وہ پاکستانیوں کی. تو یہ ہے کہ میں آج بھی آپ کے توسط سے, آپ بھی جانتے ہیں مجھے, میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ اس میری محنت اس میں کچھ لینے دینے والی بات نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ اپنے ملک کی, اپنے مذہب کی پرچار اور عزت کے لیے, یعنی ایک بہترین پاکستانی, ایک اچھا مسلمان جو ہے, یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے. اور اس پلیٹ فارم جو ہم نے بنایا ہے, اور بہت اس کی طویل ایک لمبی عمر ہو گئی ہے, اس سے بنے بنائے سے آپ آگے لے کر چلیں. اور میں اپنے عزیزوں کو, جس میں آپ بھی شامل ہیں اور بھی بہت سارے ہیں, میں کبھی نا امید نہیں ہوا, میں نا امید نہیں ہوں, لیکن کبھی بھی رحمت خداوندی کو جوش آئے گا, اور وہ میری اس التجا اور میری اس فریاد کو سنے گا, اور مجھے کوئی آپ جیسا نوجوان دے گا کہ جو اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے اور یہ کہے کہ آپ انکل شاہ جی آپ بوڑھے ہو گئے, اب ہمیں دیں, ہم یہ اس جھنڈے کو لے کر آگے چلیں. جی انشاءاللہ ضرور. اچھا, تو شاہ جی آپ اینڈ میں یہ بتائیں کہ آپ جو ہماری
جو پاکستانی یوتھ ہے، دیکھیں اب ہم کچھ سالوں پہلے ہم 14-15 سال کے تھے، اب ہم مطلب 24-25 پہ جا رہے ہیں. تو اب جو نئی جنریشن ہے جو ہماری، یا جو نئی یوتھ ہے جو 10 سے 15 سال کے ہیں ابھی، ان کا آپ آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں یہی بات ہے کہ اس کا مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ، اور میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں نا امید نہیں ہوں، لیکن میں کچھ زیادہ اور امید بھی نہیں ہوں کہ قومیں بنتی ہیں کسی پلیٹ فارم سے بنتی ہیں. آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مادی مٹیریلزم ہے اس کا زیادہ عمل دخل ہے، کہ جب بچہ 16 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پیسے کما کر لائے. میں آپ کے توسط سے یہی التجا کروں گا اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، کہ یہ سرمایہ ہے، یہ قوم کا مستقبل ہے. ہم اس قوم کا ایک حصہ کچھ بنے ہیں اور کچھ بننے جا رہے ہیں. تو اس میں ہمارا ایک رول ہونا چاہیے، اور وہ رول جو ہے وہ علم کے بغیر رول بندہ نہیں کر سکتا ہے. اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ بھی علم کے بغیر، علم جو ہے وہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا، تو شاہ جی اب اینڈ میں یہ بتائیں کہ جب آپ نے شروع کی تھی ایسوسیشن وغیرہ، ٹھیک ہے، اس وقت صرف ایک تھا سارا کچھ، اور بعد میں دوسری تنظیمیں بھی بنی، ایک چھوٹے سے شہر میں 2-3 تنظیمیں بن گئی. اس کے بارے میں آپ کیا اپنی رائے دیتے ہیں؟ یہ اس سلسلے میں یہی ہے کہ اس سے پہلے کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا. جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی جو ہے نا، لوگ جو ہیں وہ صرف کام کی بات کرتے ہیں کہ میں نے اتنے گھنٹے لگایا. دوسرا یہ کہتا تھا کہ میں نے فلاں بندے کے اسپینش کے ساتھ بات کی. تو مجھے بڑا محسوس ہوا کہ اپنی کمتری کا احساس ہوا کہ ہم ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے جس کا ایک بہت بڑی اہمیت ہے، پھر ہم مسلمان ہیں. تو ہمیں اپنا آپ پہچان جو ہے نا، اپنی پہچان کروانی چاہیے. تو میں نے پہلے ہی، یہاں میرے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، سیکرٹری جنرل سے پہلے، تو ان سے میں نے مشورہ کیا. تو ہم نے گھر جا کر یہ پیغام دیا. تو ظاہر ہے پھر لوگوں نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا. وہ جو چدرات سسٹم ہوتی ہے، وہ جو آسد ہوتا ہے کہ یہ نئے بندے آ گئے ہیں اور نئے بندوں نے آ کر پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیا ہے. تو مجھے لوگوں نے بہت مشورہ دیا کہ یہ نہ کریں، یہ جی گجرات کے بندے ہیں تو یہ گاؤں کے لوگ ہیں تو دشمنیاں پالتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نے تو ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، خیر ہے، اس میں دشمنی والی تو بات نہیں ہے. ہم تو محبتوں کے پھول اور محبتوں کا باغ لگانا چاہتے ہیں. تو میں بلانگ کرتا ہوں آزاد کشمیر سے. تو ظاہر ہے آج اللہ کے فضل سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے. سب اب کوئی گجرات، کوئی صرف ایک پاکستان کی شناخت ہے، اور ہم پاکستانی ہیں، پہلے مسلمان ہیں، یہی ہماری شناخت ہے، اسی پر ہم نے کام کیا ہے. تو آج جہاں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ ایک مثلا منزل کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم ان سے بھی جو کامن معاملات ہیں ان پر مشورہ کرتے ہیں اور ان کو پیغام کے ذریعے بھیجتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اس طرح یہ کرنا ہے. ظاہر ہے ساری دنیا ایک نقطے پر اکٹھی تو نہیں ہو سکتی. اختلاف رائے جو ہے یہ بھی ظاہر ہے ایک حصہ ہے جمہوریت کا بھی اور اسلامی طرز معاشرت کا بھی. میں اب بڑا مطمئن ہوں، اور صرف آپ یہی انتظار ہے کہ ایک نوجوان نسل آئے اور وہ نوجوان جو ہیں وہ ہماری اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیں، اور ہم مرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کا جھنڈا جو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، اس علم کو میرے عزیزوں نے، میرے بھائیوں نے، بھتیجوں نے اس کو بلند کر رکھا ہے، جس میں آپ کے ظاہر ہے آپ کی جو جنریشن ہے، ان کے سب والدین جو ہیں آپ کے، ان کا بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ ہی ان کو اجر دے سکتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے شاہ جی، ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکا اس جھنڈے کو لہرانے کی. تو بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. آپ نے اپنی کچھ معلومات بھی جو مجھے خود نہیں پتا تھا، آپ نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی.
امید کرتا ہوں کہ دوستوں کے لیے بھی وہ یوزفل ہوگی. تو ٹھیک ہے دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی. تو پھر ملتے ہیں کسی اور گیسٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بائے بائے.